تاریخ کی تاریخوں میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اس زمین کے ٹکڑے پر بہت گہرے اثر و رسوخ چھوڑے ہیں، جن میں سے ایک ایسا سانحہ جسے ہم دی گریٹ ورلڈ وار 1 کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں لگ بھگ 2 کروڑ افراد وہ لقمہ اجل بن گئے۔ یہ جنگ سیاسی اتحادوں، علاقائی تنازعات اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے درمیان ایک وہ پیچیدہ جال سے شروع ہوئی۔ دی گریٹ وار نے کئی تباہ کن نئی ٹیکنالوجیز کا تعارف کروایا، جس میں مشین گن، زہریلی گیس اور ٹینک تھی، جس کے نتیجے میں ایک وحشیانہ خندق جنگ ہوئی۔ دی گریٹ وار نے انسانی جانوں کو ناقابل تصور نقصان پہنچایا، جس میں لاکھوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے اور لاتعداد گھر وہ ہمیشہ کے لیے بدل گئے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے امپائرز تھے اور جو بھی بڑی طاقتیں تھیں، ان کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ ایک قوم اپنے سیاسی اور اقتصادی ہدف صرف تب حاصل کر سکتی ہے جب اس کے پاس ایک مضبوط فوج ہو۔ کسی قوم کی طاقت کا اندازہ اس کی دولت، وسائل کے دائرہ کار، اس کے پاس زمین کی مقدار اور اس کی فوج سے لگایا جاتا ہے۔ بس کچھ ایسی ہی وجوہات تھی کہ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی امپائرز ایک دوسرے کو ہضم نہیں کر پاتے تھے اور ایک دوسرے پر وہ اپنا رعب جمانے کے لیے وہ چڑھ دوڑتے تھے۔ ایک ایسا حادثہ وہ رونما ہوتا ہے کہ ایک شخص شہزادے کا وہ قتل ہو جاتا ہے۔ یہ حادثہ ایک ایسی وہ بہت بڑے وہ سانحے میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے جو کہ لگاتار 4 سال وہ لگی رہتی ہے۔ دی گریٹ ورلڈ وار 1 پہلی جنگ عظیم، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ختم کر دے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دی گریٹ وار پہلی عالمی جنگ تھی جو کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ مانی جاتی ہے۔ اس کا آغاز یورپ میں ہوا۔ یہ جنگ 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی اور 11 نومبر 1918 تک جاری رہی۔ ورلڈ وار 1 میں پوری دنیا نے کس طرح اس میں شمولیت کی۔ اس میں ایسا نہیں تھا کہ پوری دنیا ایٹ اے ٹائم اس جنگ میں شامل ہو گئی۔ اس کے پیچھے کچھ سین اس طرح تھا کہ اس میں جو بڑی بڑی اتحادی قوتیں تھیں، جو بڑے بڑے امپائرز تھے، جو بڑے بڑے ملک تھے، ان کا آپس میں کچھ کانٹریکٹ اس طرح تھا کہ فار ایگزامپل اگر وہ برطانیہ کا فرانس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا کہ اگر ہم پر کسی ایک ملک کا بیرونی وہ کوئی بھی طاقت، جو بھی قوت ہم پر حملہ کرتی ہے، تو ہم وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا وہ ڈیفینڈ کریں گے اور اس پر حملہ کریں گے۔ اسی طرح برطانیہ کا وہ فرانس کے ساتھ تھا کانٹریکٹ، فرانس کا سربیا کے ساتھ تھا، اور روسی بادشاہت میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا، اور دوسری سائڈ میں فار ایگزامپل وہ جرمنی تھی، جرمنی کا آسٹریا کے ساتھ کانٹریکٹ تھا۔ اس طرح ان سب اتحادی قوتوں کا آپس میں کچھ ڈبل ٹرپل وہ کانٹریکٹ ہوئے تھے کہ اگر ہم پر کوئی بیرونی طاقت حملہ کرتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کا ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اس ورلڈ وار 1 ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہی سین ہوا کہ کسی ایک قوتوں کے بٹوین یہ معاملہ شروع ہوا اور ان کو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریکٹ کو پورا کرتے کرتے، ان کا ڈیفینڈ کرتے کرتے آہستہ آہستہ پوری دنیا اس جنگ میں وہ ملوث ہو گئی۔ اب اس میں جو بڑی بڑی اتحادی قوتیں ہیں، ان میں ایک سائڈ میں برطانیہ، فرانس اور وہ سربیا، اور روسی بادشاہت میں بعد میں وہ اٹلی، یونان، پرتگال، رومانیہ اور امریکہ شامل ہو گئی۔ یہ ایک سائڈ تھی، ان سب کا آپس میں کانٹریکٹ تھا، اور دوسری سائڈ میں وہ جرمنی، آسٹریا اور ہنگری کی وہ مرکزی طاقتیں، جس میں وہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز، بعد میں ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے۔ 15 اگست 1914 کو آسٹریا اور اس کے اتحادی جرمنی کی جیوش ہالینڈ بیلجیم کے ممالک کو روندتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جرمنوں نے فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ جرمن وہ فرانس کی شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے فرانس کے دارالحکومت پیرس پر حملہ آور ہوں گے۔ فرانس کی آرمی کا جو اعلیٰ کمان تھا وہ اس منصوبے کو بھانپ نہ سکا اور اس نے وہ جرمن پر مشرقی سرحد کی طرف سے حملہ کر دیا۔ جرمن جو کہ آلریڈی اس وہ حملے کی دھاک گھات میں وہ لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے وہ فرانس پر اس طرح حملہ آور ہوئے کہ فرانسیسی وہ اس حملے سے وہ فوری طور پر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرینچ آرمی کو وہ سب سے پہلے ہتھیار ڈالنے والی آرمی کہا جاتا ہے، اسی بنیاد پر۔ اس کے بعد جرمنوں نے اپنے حملے کی حکمت، جسے شیلسنگ پلان بھی کہتے ہیں، اور جو کہ 1905 سے تیار پڑا تھا، اس کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔
جلد ہی پیرس کو خطرہ لاحق ہو گیا اور اس وقت فرانسیسی جو ہے وہ افواج کی قیادت جو ہے وہ جرنیل جعفرے کے ہاتھوں میں تھی۔ ان کی بھی بدقسمتی تھی کیونکہ جرنیل جعفرے جو ہے وہ ایک مضبوط اور بہادر سپہ سالار ثابت نہ ہو سکا۔ انگریزوں کے جرنیل ہیگ بھی جو ہے وہ جرمنی کے جرنیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس وقت خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو پیرس ہے وہ چند دنوں میں ہی ہار جائے گا۔ لیکن اسی وقت ایک عقل مند فرانسیسی جرنیل گلینی نمودار ہوا جس نے جو ہے وہ بڑی مہارت کے ساتھ جرمنوں پر ایک زبردست وار کیا اور اس میں پریشانی کی حالت میں جو ہے وہ جرمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو اس طرح جو ہے وہ جرمنی کی بھی پیش قدمی رک گئی اور ایسے جو ہے وہ کچھ عرصے تک جو ہے وہ کبھی فرانسیسی آگے بڑھ جاتے تو کبھی جرمنی والے۔ لیکن انگریزوں نے اس وقت تک کوئی کارنامہ سر انجام نہ دیے، نہ انہوں نے اس وقت تک فاشٹ جیسا کوئی جرنیل پیدا کیا جس کی زیر قیادت اتحادیوں کو بالآخر فتح نصیب ہوئی، اور نہ ہی ان کے سپاہیوں نے وردن جیسی خون ریز لڑائی میں جو ہے وہ حصہ لیا جس میں فرانس کے تقریباً 3,15,000 لوگ جو ہے وہ بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جرمن جرنیلوں میں جن دو شخصیات کا جو ہے وہ نام قابل ذکر ہے ان میں جو ہے وہ لوڈنڈورف اور ہنڈنبرگ ہیں۔ جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت مان پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی۔ مغربی محاذ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ تقریباً 475 میل تک جو وہ پھیل گیا۔ مشرقی محاذ پر وسیع تر علاقے کی وجہ سے خندقوں کی لڑائی تو ممکن نہ رہی، لیکن تنازع کی جو سطح ہے وہ مغربی محاذ جتنی ہی رہی۔ اسی طرح شمالی اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی بہت شدید لڑائی لڑی گئی۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ لڑائی جو ہے وہ سمندر کے علاوہ ہوا میں بھی جنگ میں جو ہے وہ لوگوں نے شمولیت کی اور اس میں جو ہے وہ حملہ آور ہوئے۔ پہلی عالمی جنگ تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ ہلاکتوں کی تعداد اس سے قبل 100 برس کے دوران ہونے والی لڑائی میں ہلاکتوں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ اس جنگ میں تقریباً 2 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ جو ہے وہ مشین گن جیسے نئے ہتھیاروں کی جو ہے وہ تعارف کروانا تھا اور جو ہے وہ زہریلی گیس کی وجہ سے کی گئی ہلاکتیں تھیں۔ جنگ کے دوران 1 جولائی 1916 کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی جب جو ہے وہ برطانوی فوج کے 57,000 فوجی ایک دن کے اندر مارے گئے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جانی نقصان سب سے زیادہ جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا۔ دونوں ممالک کے تقریباً جو ہے وہ 17 لاکھ فوجی جو ہے وہ ان کی ہلاکتیں ہو گئی۔ فرانس کو جو ہے وہ اپنی موجودہ فوج سے جو ہے وہ تقریباً 16% سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ہلاکتوں کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ایک جو ہے وہ خطرناک جو ہے وہ وبا پھیلی جسے جو ہے وہ اسپینش فلو کے نام سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑی پھیلی جانے والی وبا جو ہے وہ اسپینش فلو ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ افراد جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ بے دخل ہو گئے، گھروں سے جو ہے وہ بے گھر ہو گئے، جائیدادوں اور صنعتوں کو بہت جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوا۔ سب سے زیادہ جو جنگ کا جو اثر ہے، جو نقصان ہے، وہ فرانس اور بیلجیم کو اٹھانا پڑا کیونکہ جنگ کا جو مین جو ہے وہ کہہ لیں کہ مرکز تھا وہ ان دونوں ممالک کے اندر تھا۔ زیادہ تر جو جنگ ہے اس کا اثر جو ہے وہ ان دونوں ممالک کو اٹھانا پڑا۔ جانی نقصان میں، مالی نقصان میں، باقی جتنا بھی زیادہ نقصان ہے وہ فرانس اور بیلجیم کو سب سے زیادہ اٹھانا پڑا۔ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بند کر دی اور صلح کی درخواست کی۔ 28 جون 1919 کو فریقین کے مابین جو ہے وہ معاہدہ ہوا۔ مسلمان دنیا پر اس جنگ کا بہت برا اثر پڑا کیونکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ جرمنی کی اتحادی رہا، اس لیے جو ہے وہ ترکوں کو اس جنگ کی بہت بھاری قیمت اٹھانا پڑی۔ انگریزوں نے جو ہے وہ عربوں کو ترکوں کے خلاف عرب بغاوت کی جنگ پر اکسایا۔ اس طرح مسلمانوں کے مابین جو ہے وہ قومیت کی بنیاد پر جنگ لڑی گئی جس کی بنا پر جو ہے وہ انگریزوں نے بعد میں ترکی پر بھی قبضہ کر لیا کیونکہ ترکوں کے جو ہے وہ بہت سے جو ہے وہ عرب صوبے جو ہے وہ عثمانی سلطان محمد وحید الدین کے ہاتھ سے چلے گئے۔ انگریزوں نے جو ہے وہ ترکی کے اس معاہدے پر جو ہے وہ ان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کمال اتا ترک جیسی عظیم شخصیت نے برطانیہ اور جو ہے وہ یونان کو ایسا کرنے سے کافی دیر تک جو ہے وہ روکے رکھا۔ لیکن اس جنگ کے نتیجے پر جو ہے وہ مسلمانوں کی عظیم جو ہے وہ خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جہاں مسلمان دنیا پر بہت برا اثر پڑا، وہاں پر جو ہے وہ یورپ پر بھی اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو اثرات سامنے آئے، جیسا کہ اس میں جو ہے وہ پورے یورپ نے جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگا دیا اس جنگ میں، ہتھیار لینے میں، باقی سارا جنگی ساز و سامان لینے میں۔ وہاں پر ان کی جو ہے وہ کاروبار، ان کی صنعتی فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑا، سب کچھ تو تباہ ہو گیا۔ جہاں پر یورپ جو ہے وہ پوری دنیا میں پیسے بانٹتا تھا، وہاں پر کچھ سچویشن ایسی آ گئی جنگ کے بعد کہ یورپ کو باقی ممالک سے جو ہے وہ پیسے لینے کی ضرورت پڑ گئی۔
यूरोप के लोग जो है वो मेंटली फाइनेंशियली तौर पर बहुत अपसेट हो गए। इसमें जो है वो जंग के बाद इसमें ऑस्ट्रिया, रूस, सल्तनत उस्मानिया और जर्मनी के जो है वो 4 बड़े शाही खानदान भी तबाह हो गए। यूरोप का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि इलाके जो है वो फातेह इत्तेहादी ताकतों में तकसीम हो गए। अमेरिका जो है वो नई सुपर पावर बनकर उभरा। पहली जंग अज़ीम इस बात की दलील है कि दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और इंसान जितना भी अपने आप को महजब कहलाए, लेकिन वो इस नज़रिए और जहनीत के एतबार से एक वहशी दरिंदे से कम नहीं है। ये बात कई बार जो है वो साबित हो चुकी है कि पिछली सदी की ये जंग आमली अमनो बर्दाश्त के लिए काम करने वाले लोगों और इस नजरिए के लिए एक जहरे कातिल की हैसियत रखती है। इंसान अब भी अगर आलमी अमनो बर्दाश्त के हवाले से अगर कोई कदम उठाता है तो उसे अपने असलाफ और आबाओ अजदाद के हाथों लड़ी हुई इस जंग की तरफ एक बार जरूर देखना पड़ता है, क्योंकि ये जंग एक महजब कौम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। सो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल प्रेस कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक जो है वो पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।